اسی زمرۃ المحدثین کے ایک عظیم فرد محدث الاسد فضیلت الشیخ عالم بعمل حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی آخری حدیث پر عالمانہ فاضلانہ اور محققانہ درس حدیث ارشاد فرمانے والے ہیں۔ دل تھام کے بیٹھیے، ذوق سے بیٹھیے، اور جب تک بیٹھیے انتہائی توجہ کے ساتھ بیٹھیے۔ ابھی آپ کے سامنے درس حدیث کے لیے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ عالم بعمل محدث الاسد حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ فیصلہ آباد۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وأقول قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ فضیلت مآب حضرت حافظ احمد اللہ حامد صاحب حافظہ اللہ اور دیگر اصحاب الفضیلہ علماء اور مشائخ اور اسی طرح قابل تکریم اور بہت ہی محترم معلمات، فاضلات اور مبلغات،
اور عزیز القدر طالبات اور محترم اور مکرم حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین، برادران و خواہران اسلام، یہ کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ احادیث نبویہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مطہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کا یہ ایسا جامع اور مستند اور انتہائی موثوق اور معتبر وثیقہ اور مجموعہ ہے کہ امت مسلمہ کے علماء، فقہاء، محدثین اور نقادین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن کی سب سے زیادہ صحیح، معتبر اور مستند کتاب ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت نے یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو محفوظ فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر اللہ رب العزت نے اس کو جاری فرما دیا۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، آپ کے سینے میں اور آپ کے لوح دماغ پر اس کو محفوظ کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اور پھر آپ کی زبان اقدس پہ اس کو جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کا امین اور حامل بنایا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی تعلیم دی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ، آپ پر کتاب و حکمت اتارا اور آپ کو سکھایا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ علم جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ کو یہ علم سکھا کر پھر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کیا گیا ہے آپ اس کی پیروی کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن وحی کے صورت میں نازل کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اس طرح سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کے حافظ تھے بلکہ اس کے حقائق، اس کے بصائر، اس کے معارف اور اس کے اندر جو علم کے خزانے ہیں اور جو معرفت کے سمندر ہیں، اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سارے کھول دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی حقیقتیں سمجھا دی تھی، اور وہ بیان تھا جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔
इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम वलअल्लहुम अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नहल में ये फरमाया कि हमने ये ज़िक्र आप पर उतारा है ताकि आप लोगों के लिए इसका बयान करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के साथ इसका बयान भी फरमाया और अपनी सुन्नत के साथ इस कुरान पर अमल करके इसका अमली नमूना भी पेश किया। और अमली नमूना ऐसा पेश किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को और कुरान मजीद में इस तरह बयान किया है जैसा कि ये दोनों एक हैं। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ ज़िक्र उतारा है। ज़िक्र कहते हैं याद दहानी को, वो चीज़ जो इंसान को भूला हुआ सबक याद दिला दे, भूली हुई चीज़ इंसान के ज़हन में ताज़ा कर दे। तो कुरान मजीद ये वो किताब है जो इंसान को वो अहद याद दिलाता है जो अल्लाह के साथ बांध के आया है, अहद अलस्त, और इंसान को वो मकसद ज़िंदगी याद कराता है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और इंसान को ये बताता है कुरान मजीद कि इंसान तू अपने मकाम को पहचान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में तुझे क्या मर्तबा और मकाम अता फरमाया। तुझे अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया और ये सारी कायनात अल्लाह ने तेरे लिए बनाई है। और ये सारा जहान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बनाया हुआ है ये किस लिए? ये इसलिए कि ये हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ करवाए और अल्लाह की याद दिलाए। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन, अल्लाह ने 7 आसमान पैदा किए, व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना, और 7 ज़मीनें पैदा की, यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना। इस पूरी कायनात के अंदर अल्लाह का हुक्म जारी और सारी और नाफिज है, अल्लाह का हुक्म चल रहा है। लितालमू, ये सारी कायनात किस लिए बनाई? ताकि तुम जान लो क्या, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह की कुदरत कामिला, उसकी ताकत व कुव्वत, व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, और अल्लाह के इल्म व हिकमत को तुम जान लो। ये सारी कायनात अल्लाह की कुदरत की पहचान करवाती है और अल्लाह के इल्म व हिकमत की दलील है। और इंसान को इसलिए पैदा किया कि अल्लाह की इबादत करे। और ये सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की खिदमत में लगाई हुई है। खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जो ज़मीन के अंदर है सब तुम्हारे लिए है। व सख़र लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि जमीअम मिन्हु, ये सब कुछ जो आसमान और ज़मीन के अंदर तुम्हें नज़र आ रहा है अल्लाह ने तुम्हारे लिए नौकरी पे चाकरी पे लगाया हुआ है, तुम्हारी खिदमत में लगाया हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ये चीज़ इंसान को कुरान याद दिलाता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को याद करके फिर एक इंसान का जो तर्ज अमल होना चाहिए बहसियत एक कामिल इंसान के, वो इंसान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा और महबूब इंसान है, वो तर्ज अमल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का लोगों के सामने पेश किया है। एक कामिल, अकमल, अफजल और अज़का तरीन इंसान का नमूना हयात वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुरान को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की हिदायत और याद दहानी के लिए नाज़िल किया था, उससे रहनुमाई लेकर उसकी पैरवी करके जो कुरान का मतलूब इंसान है उसका पूरा मॉडल और उसका पूरा जिंदगी का नमूना और पूरी जिंदगी का नक्शा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सामने रख दिया। तो एक तरफ अल्लाह का कुरान हमारे पास मौजूद है, उसी तरह जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नाजिल किया था, इसके अल्फाज महफूज, इसका लहजा महफूज, इसकी किताबत महफूज, रस्म इसका महफूज। और इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे अल्लाह ने मुंतखब किए हुए हैं जो इस कुरान को याद करते हैं, इसके उलूम सीखते हैं, इसकी क़िराआत की महारत हासिल करते हैं, इसके रस्म की महारत हासिल करते हैं और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी इसकी खिदमत के अंदर लगा देते हैं। ये कुरान महफूज है
اللہ رب العزت کے اس اہتمام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے کیا، اور اس قرآن کا نمونہ، عملی نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صورت میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا بھی، پڑھایا بھی، سمجھایا بھی، اور قرآن پر عمل کر کے دکھایا بھی، اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، سمجھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کے اس عمل کو اپنایا۔ تو قرآن بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، اور یہ قرآن ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ قرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن هو حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا بندو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن تمہیں اللہ سے جوڑتا ہے، یہ تمہیں اللہ کے ساتھ براہ راست جوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی رہنمائی اس قرآن کے ذریعے ملتی ہے، اور اللہ رب العزت آپ سے قرآن کے ذریعے مخاطب ہوتا ہے، اور آپ جب قرآن سنتے ہیں تو اللہ کا کلام سنتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو اللہ کا پیغام پڑھتے ہیں۔ اس لیے ادب سے اور محبت سے سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور سن کر اور پڑھ کر سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے، اور پھر جان کر اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس مالک کا فرمان ہے جو ساری کائنات کا فرما روا ہے، جو پورے عالم کا شہنشاہ ہے، الملک الحق، سچا بادشاہ ہے، اور اسی کی بادشاہی چلتی ہے۔ یہ جو پتریاں بادشاہ ہے نا، یہ کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی تخت پہ، کبھی تختے پہ، ان کی بادشاہی تو یہ تو صرف 4 دن کی اور 2 پل کی بادشاہی ہے۔ جس کی سچی بادشاہی ہے وہ اللہ رب العزت ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں۔ یہ قرآن اس کا فرمان ہے، اس لیے جب یہ سنو تو پھر اسے سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات، نمونہ عمل ہے، تمہارے لیے رول ماڈل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو۔ اگر تم اللہ رب العزت کی محبت کے دعوے دار ہو اور اللہ رب العزت کی محبت سے سرفراز ہونا چاہتے ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کو ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ پیارے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اور افضلیت و شرف رکھنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو اللہ رب العزت کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، وہ جوامع الکلم اور وہ جواہر الحکم، وہ جامع ترین باتیں کہ جن کے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن معنی کا سمندر ان کے اندر موجزن ہے، اور وہ جواہر الحکم، وہ حکمتوں کے وہ قیمتی موتی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک سے نچھاور ہوئے ہیں، تقسیم ہوئے ہیں۔ انما انا قاسم، جو اللہ نے دیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جمع کی۔ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کا عمل، آپ کا طریقہ، آپ کی پوری زندگی کا چلن۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں یہ الفاظ ہوتے تھے جو ابھی آپ نے میری گناہگار زبان سے سنے کہ احسن الکلام کلام اللہ واصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے خوبصورت کلام اللہ کا کلام،
اور سب سے سچی بات اللہ کی بات، وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ زندگی، ان کا طرز حیات، ان کی راہ عمل، ان کا سلوک، ان کی سیرت، ان کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ سب سے بہتر عمل ہے، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وَأَيَّامِهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات کے اندر آپ کے صحابہ کا تذکرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو جد و جہد ہے اس کا پورا مستند ریکارڈ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث جمع کی، 6 لاکھ، اور ان 6 لاکھ میں سے فرماتے ہیں کہ 2 لاکھ غیر صحیح احادیث وہ بھی میں نے محفوظ کی ہیں اور مجھے یاد ہے، اور 1 لاکھ صحیح احادیث مجھے حفظ ہیں جو اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں اس طرح محفوظ کی ہیں کہ جب چاہوں میں ان کو اپنے سامنے لے آتا ہوں، جیسے آپ کے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے جس کے اندر پورا ڈیٹا ہے، اور جب آپ کلک کرتے ہیں تو جو چاہتے ہیں آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ایسی ہی میموری عطا فرمائی تھی جو کمپیوٹر کی طرح ہارڈ ڈسک فٹ تھی، اور جب چاہتے تھے کہتے تھے کہ جو محدثین کے حالات ہیں یہ بھی اللہ رب العزت نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ مجھے یاد ہیں، اور سب کے سب ان کے بارے میں، ان کا مقام پیدائش، ان کا وطن، ان کے حالات، ان کے اساتذہ، ان کے شاگرد، اور ان کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے، یہ سارا کچھ مجھے یاد ہے، اور حدیثیں بھی 2 لاکھ غیر صحیح اور 1 لاکھ صحیح حدیث، اور 6 لاکھ احادیث جمع کی تھی، اور ان احادیث کو پھر چھان بین کر کے اور بار بار ان کا مطالعہ کر کے 16 سال کی مدت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب مرتب کی، الجامع الصحیح، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مستند ریکارڈ ہے، آپ کے فرامین کا وہ معتبر مجموعہ ہے جس کے بارے میں آپ پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں، جس طرح ہمیں قرآن کے بارے میں یہ یقین ہے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی پورا یقین ہے کہ جو الفاظ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف منسوب ہیں، المسند، سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسے سند حدیث کی میں نے ابھی پڑھی تھی، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ نے کہا، قال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سچی بات ہے، ایسے ہی یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو آپ اس گناہگار کی زبان سے سن رہے ہیں، یہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، المسند، سند کے ساتھ یہ سب کچھ بیان کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اور ایک اور چیز بھی سمجھ لیں، جس طرح پہلی آسمانی کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی اور اپنے اپنے وقت میں انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی، اور آج بھی ان میں اللہ کا پیغام موجود ہے، آج بھی تورات، انجیل، زبور میں اللہ کا پیغام موجود ہے، لیکن جس کامل اور مکمل شکل میں قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ نے قرآن مجید کو ان کے اوپر نگران، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو قرآن مجید کو ایسا بنا دیا ہے کسوٹی اور معیار کہ اس کے ساتھ جانچ کے ان کو دیکھا جائے گا، جو اس سے میل اور لگا کھاتا ہے، اس کے اندر جو علم ہے وہ معتبر ہے، اور جو اس سے ٹکراتا ہے وہ غیر معتبر ہے، یہ میزان ہے، یہ میزان ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احادیث کا ایسا ذخیرہ منتخب کیا ہے جس کو سچی بات یہ ہے کہ احادیث کے ذخیرے کے اندر معیار، کسوٹی اور
یہ حیثیت حاصل ہے کہ اس کے مطابق تول کے آپ جانچ سکتے ہیں کہ جو چیز اس کے ساتھ ملتی ہے وہ معتبر ہے، اور جو اس کے ساتھ ٹکراتی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں خلل اور کہیں نہ کہیں کمزوری ہے۔ اور جس طرح قرآن مجید پہلی ساری کتابوں کی جامع کتاب ہے، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب بھی ایسی لکھی جو حدیث کے سارے علوم کی جامع کتاب ہے۔ اس میں دین سے تعلق رکھنے والے جتنے مسائل ہیں اور جتنے امور ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سارے کے سارے جمع کر دیے۔ میں آپ کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک کتاب کے اندر کتاب بدء الوحی سے لے کر کتاب الایمان، کتاب العلم، اور پھر کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الحیض، کتاب التیمم، کتاب الصلاۃ، کتاب مواقیت الصلاۃ، کتاب الجمعہ، کتاب تقصیر الصلاۃ، اس طرح جو کتابیں یعنی زندگی کے ایمانیات، عقائد اور اصول حدیث، اصول فقہ اور عبادات، وضو سے لے کر نماز، زکوٰۃ، پھر روزہ، روزے کے ساتھ پھر حج، عمرہ، اور اس کے بعد پھر جو معاملات ہیں وہ زراعت سے تعلق رکھتے ہوں، اجارہ سے تعلق رکھتے ہوں، حوالہ کفالہ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جہاد سے تعلق رکھتے ہوں، وہ حدود اور تعزیرات سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ریاست، حکومت، سیاست سے تعلق رکھتے ہوں، وہ عدالت، قانون اور قضاء سے تعلق رکھتے ہوں، احکام، وہ خلافت اور امارت سے تعلق رکھتے ہوں، یہ جتنے امور ہیں سارے کے سارے اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ کتابیں صحیح بخاری کی بعض نسخوں کے اندر ان کی تعداد 98 ہے اور بعض نسخوں کے اندر ان کی تعداد پوری 100 ہے، یعنی یہ ایک کتاب 100 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اور پھر ان 100 کتابوں کے اندر جو ذیلی ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے ہوئے ہیں، یہ بعض نسخوں کے اندر ان کی تعداد 3800 ہے اور بعض کے اندر 3900، یعنی 4000 کے قریب ابواب ہیں۔ اور پھر اب ان ابواب کے اندر احادیث ہیں، اور ان ابواب کے اندر امام بخاری کا طریقہ یہی ہے، جیسے یہ باب میں نے پڑھا تھا، قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں، کسی صحابی کا، کسی تابعی کا قول لے کے آتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کوئی ٹکڑا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس مسئلے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کرتے ہیں، آپ کا عمل ذکر کرتے ہیں، اور اس مسئلے کی وضاحت فرماتے ہیں، اس مسئلے کی وضاحت فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس کتاب کا جو انداز ہے ترتیب کا، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، یقین جانیے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر، پورے ذخیرہ حدیث کی کتابیں آپ دیکھ لیں، موطا امام مالک سے شروع کر لیں، اور اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں سنن الکبریٰ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی اور بعض کی کتابیں، جس طرح کی ترتیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر ہے، اس طرح کی ترتیب آپ کو کسی کتاب میں نظر نہیں آئے گی، کسی کتاب میں نظر نہیں آئے گی، منفرد کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نادر روزگار چیز مرتب کی ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کو کسی کام کے لیے چن لیتا ہے اور پھر ان سے وہ کام ایسے لیتا ہے کہ پہلوں نے بھی اس کی مثال نہیں پیش کی ہوتی اور بعد والے بھی ان کا پیچھا کر کے ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا یہ نام رکھا، اور پھر اس کی ابتدا کی تو سب سے پہلے جو کتاب ذکر کی وہ کیا ہے؟ بدء الوحی۔ وحی کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور وحی کا پس منظر کیا ہے، اور اس میں بھی ایک آیت لے کے آئے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ وحی کے متعلق قرآن مجید کی جامع ترین آیت اس میں ذکر فرمائی، اور یہ بتایا کہ یہ دین وحی کے ساتھ اللہ رب العزت نے بندوں کو سکھایا ہے۔ اس دین کی بنیاد اللہ کی وحی کے اوپر ہے، اور وحی کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ اللہ کے علم کے اوپر، اللہ کے علم کے اوپر۔ یہ وحی کا علم، یہ اللہ رب العزت کے علم کا وہ حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سکھانا چاہا، نبیوں کو سکھایا، رسولوں پہ اتارا، اور نبیوں اور رسولوں کے ذریعے پھر اپنے بندوں تک پہنچایا۔ یہ وحی کا علم، اور یہ وہ علم ہے جو بالکل یقینی اور قطعی
علم ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا، اس کے اندر کبھی غلطی کا امکان اور کبھی غلطی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ رب العزت وہ ہستی ہے عالم الغیب والشہادہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا، ہر کھلے چھپے سے باخبر، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے۔ تو اللہ رب العزت کو کوئی بھول ہو سکتی ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب بہکتا ہے نہ میرا رب بھولتا ہے، اسے ہر چیز معلوم ہے۔ اور جو کہتا ہے تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کی بات صداقت کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے پوری 100% ٹھیک۔ تو یہ اللہ کا نازل کردہ علم ہے، یہ سچا اور یقینی علم ہے، یہ قطعی اور ابدی اور ازلی علم ہے۔ اس لیے یہ ہے اصل علم، یہ ہے اصل علم جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بار بار من بعد ما جاءہم العلم، من بعد ما جاءک من العلم، العلم تیرے پاس آیا ہے، العلم۔ اس کو اگر آپ آج اپنی زبان میں اس کو بیان کرنا چاہیں تو العلم کا معنی ہے وہ حقیقی علم جو اصل علم ہے، اور باقی جو علم ہے اس کے مقابلے میں وہ اس کے مقابلے میں علم کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جو علم ہے یہ اس کے حواس کا حاصل کردہ علم ہے، دیکھ کے، سن کے، ٹٹول کے، سونگ کے، محسوس کر کے انسان حاصل کرتا ہے، اور پھر جو عقل سوچتی ہے وہ اس حواس کے دیے ہوئے علم کے اوپر غور و فکر اور سوچ بچار کر کے نتیجہ اخذ کرتی ہے، اور پھر دیکھتی ہے کہ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، ایک نظریہ بنتا ہے۔ اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں جس کو سائنٹیفک ایج کہا جاتا ہے، سائنسی دور کہا جاتا ہے جس کو، آج فزکس اور ریاضی کی جو مساوات اور ان کے جو اصول اور ان کے جو قاعدے ہیں، ان کے ساتھ ایک چیز کو آپ جانچ کے پرکھ کے پھر اس کا اندازہ کرتے ہیں کہ ان مساوات کے ساتھ اور ان اصول کے ساتھ ایک چیز اگر پکی ثابت ہوتی ہے تو وہ سائنٹیفک فیکٹ بن جاتا ہے، حقیقت بن جاتی ہے۔ یا لیبارٹری کے اندر آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے۔ لیکن یہ آپ کا تجربہ اور یہ آپ کا نظریہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ میڈیکل کے تجربے اور سائنس کے تجربے یہ انسان نے کیے اور ان کو حقیقت سمجھا، اور بعد والوں نے کہا کہ وہ غلط تھے، آج اور چیز سامنے آئی ہے۔ یہ تغیر پذیر ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں، ان کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کل جو سمجھا تھا وہ غلط تھا، آج نئی چیز سمجھ آئی ہے۔ یہ ایک دوسرا موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بات مختصر کرتا ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ جو سائنس کا علم ہے یہ بدلنے والا علم ہے، بلکہ سائنس کے علم کے اندر تو ریسرچ کی بنیاد ہی اس چیز پر ہوتی ہے کہ جو پہلے مسلم ہے اس کے بارے میں غور کریں کہ اس میں غلطی کہاں ہے، اور ہم اور زیادہ صحیح بات تک پہنچ سکیں۔ پہلے کو غلط سمجھ کے اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے اور نئی حقیقت کو دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو وحی کا علم ہے یہ ایسا ہے جو پہلے دن حق تھا، اس کے بعد آنے والے زمانوں میں بھی وہی حق رہا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی وہی حق نکلا، آج بھی وہی حق ہے، قیامت والے دن بھی وہی حق ہے، اور قیامت کے بعد بھی وہی حق ہوگا، وہ نہیں بدل سکتا۔ یہ ہے لقد جاءک الحق من ربک، اللہ حق، اور اللہ کا رسول حق، اور اللہ کا کلام حق۔ اور حق کیا ہے؟ حق وہ ازلی اور وہ ثابت اور اٹل حقیقت ہے جو کبھی بدل ہی نہیں سکتی، یہ ہے الحق۔ اس لیے جو قرآن اور حدیث کا علم ہے نا، آج لوگ اس کی بے قدری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علم تو کیا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ سمجھ اور ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو دین کی طرف منسوب ہیں، لیکن وہ لوگوں کا اعتقاد اور لوگوں کا یقین اس پر مجروح کر کے، متزلزل کر کے، شکوک و شبہات ان کے ذہن میں پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کا کیا اعتبار، حدیث کا کیا اعتبار۔ اور اللہ کے بندو، اگر تجھے اپنے آپ کا اعتبار ہے کہ میں ہوں، تو تجھ سے زیادہ اس بات کا یقین اور اعتبار ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ تو کائنات کی وہ حقیقت ہے جس کے ساتھ یہ کائنات قائم ہے، اس کے بغیر تو انسان بالکل اندھیرے میں ہے۔ یہی اصل روشنی ہے،
یہ ہے اصل روشنی، یہ ہے اصل علم، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا العلم اور الحق، یہ الحق ہے، یہ العلم ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی کا باب لا کر اس حقیقت کو بیان کیا کہ دین حق ہے، دین کی بنیاد حق کے اوپر ہے، اور دین نے جو بات اور خبر دی ہے وہ بھی حق ہے، اس دنیا کے بارے میں جو کہا وہ بھی حق ہے، اور دنیا کے بعد کی زندگی کے بارے میں کہا وہ بھی حق ہے۔ اور اگر آج انسان یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو نہ مانے انسان، لیکن آج اس کی انسانوں کی آنکھوں کے اوپر بغی و عدوان اور گھمنڈ اور سرکشی کی خمار چڑھا ہوا ہے، اور آنکھوں پہ اس کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس لیے اسے یہ حقیقت نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک جھٹکا لگتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ آج کووڈ-19 نے لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت بتاتا ہے، تو کہتا ہے کہ میری میڈیکل سائنس یہاں تک ترقی کر گئی ہے، کہاں تک ترقی کر گئی ہے تیری میڈیکل سائنس؟ ایک چیز کی تو ویکسین بناتا ہے، اور کووڈ-19 رنگ بدل کے دوسری اس کی جو سٹیج ہے یا دوسرا اس کا جو فورم ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور کہتے ہو اس کے لیے تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت الحق ہے، اور اس کا دین الحق ہے، اور اس کا رسول الحق ہے، اس لیے اس الحق کو قبول کرو، اور پھر تم بھی لازوال ہو جاؤ گے، اور اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا وزن بن جائے گا، اس لیے کہ وزن حق کا ہوتا ہے، والوزن یومئذ الحق، حق کا وزن ہوتا ہے، اور جو حق نہ ہو تو باطل جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں۔ تو اس حق کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے آغاز کیا، اور پھر کتاب الایمان لے کے آئے، یہ بتایا کہ اس حق کے اوپر یقین کرنا اور ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور چلانا، یہی انسان کے لیے راستہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اس پر ایمان لانا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّ۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اور ایمان لا کر پھر مان کے چھوڑ ہی نہیں دینا، پھر علم اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اور سیکھ کر جان کر معلومات حاصل کر کے انسان کہے کہ مجھے اس کا پتہ ہے، نہیں، صرف پتہ ہونا کافی نہیں ہے، پھر عمل بھی کرنا ہے۔ آگے پورے عمل کی تفصیل ہے، پورے عمل کی تفصیل ہے، عبادات ہیں، اور پھر معاملات ہیں، پھر حدود اور تعزیرات ہیں، اور پھر معاملات کے بعد نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، اور پھر تاریخ کے مسائل ہیں۔ بدء الخلق، اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، انبیاء کی سیرتوں کا بیان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و مغازی، صحابہ کے مناقب و فضائل، قرآن کی تفسیر، اور پھر اس کے بعد کتاب الفتن۔ کتاب الفتن آخر میں جنت دوزخ کے بیان کے بعد پھر کتاب الفتن کے آنے والے دور میں فتنے آنے والے ہیں، بڑے بڑے طوفان آنے والے ہیں، جب لوگوں کے دین کے لیے بڑی بڑی آزمائشیں کھڑی ہوگی، کبھی ڈراوے اور دھمکیاں، اور کبھی لالچ اور چکمے، اور کبھی بڑے بڑے دلکش فریب جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچے گے کہ دین چھوڑ کے ہمارے پیچھے آ جاؤ۔ دیکھنا ان فتنوں کے اندر کہیں بہ نہ جانا، اور دین سے منحرف نہ ہو جانا، دین کے اوپر قائم رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث تو نہیں ہے لیکن حدیث صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے آنے والے ہیں، تو فتنے کے دور میں تم نے کرنا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما تھے، زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا ہاکذا ففعلوا، جس طرح یہ میرا ہاتھ یہاں جمع ہوا ہے اسی طرح دین کے اوپر جمے رہنا۔ اور دوسرے موقع پر حضرت معاذ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے آنے والے ہیں، اس فتنے کے دور میں تم نے کرنا کیا ہے؟ یہ ابو واقد اللیثی کی حدیث ہے، معجم طبرانی کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے آنے والے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فتنوں کے دور میں ہم کریں کیا؟ فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، یہ جو تمہارا پہلا دور تھا، دور نبوی، دور صحابہ، دور خلفائے راشدین، جو اس دور کا دین ہے، اس دین کی طرف تم نے پلٹ کے جانا ہے، اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین کا زندہ نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور پھر کتاب الفتن کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لے کے آئے ہیں وہ ہے کتاب الاحکام، یعنی ریاست، حکومت، سیاست، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول اجتہاد،
یہ سارے مسائل اس کتاب کے اندر بیان فرمائے ہیں. یعنی یہ دین جو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا، اب اس دین کو پوری دنیا کے اندر آنے والے وقت کے اندر اس دین کو نافذ کرنے کے لیے جو رہنما اصول ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث نے بیان کر دیے، وہ بھی قرآن اور حدیث نے بیان کر دیے. اور پھر اس کے بعد لے کے آئے ہیں کتاب التمنی. اللہ اکبر. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جو دل میں آرزویں اور تمنائیں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. دنیا داروں کے بھی پوری نہیں ہوتی، دین داروں کے بھی پوری نہیں ہوتی. تمنائیں اور آرزویں دنیا میں پوری نہیں ہوتی. لوگ دنیا دار جو ہوتے ہیں، کسی سے پوچھ لو، جو اس کی دل کے اندر تمنائیں اور آرزویں تھیں وہ ناآسودہ رہتی ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ سینے میں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ جان جاتی ہے، میرے بڑے ارمان پورے ہوئے لیکن پھر بھی کم نکلے، بہت سارے دل میں لے کے مر رہا ہوں. ہر ایک کا یہی حال ہے. اور دین داروں کا بھی یہی حال ہے. لیکن جو دنیا داروں کی تمنائیں اور آرزویں ہیں، دین داروں کی وہ نہیں ہوتی. دین داروں کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کو دیکھو، تمنا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر قربان ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر قربان ہو جاؤں. یہ ہے تمنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور تمنا ہونی چاہیے یا اللہ مجھے دین کا علم دے جس طرح فلاں کو دیا ہے، قرآن کا علم دے، حدیث کا علم دے، جس طرح وہ قرآن اور حدیث کی خدمت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے میں بھی ایسا بن جاؤں. اور جس طرح تو نے اس کو مال دیا ہے اور یہ تیرے بندوں پر، تیری مخلوق پر اور تیرے دین پر جیسے خرچ کرتا ہے میں بھی اسی طرح خرچ کروں. تو یہ تمنائیں ہیں انسان کی جو یہاں انسان کی پوری نہیں ہوتی، لیکن انسان کی خیر کی تمنا کرے اور اللہ رب العزت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے رحمت کی امید رکھے. تنگی ترشی کے اندر انسان موت کی تمنا نہ کرے. آج زمانہ ایسا آ گیا، ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے اور ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں حالات سے تنگ ہو کر موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، گولیاں کھا لیتے ہیں، زہر کی گولی مار لیتے ہیں، نہر یا کسی اس طرح کی جگہ پر اپنے آپ کو پھینک کے زندگی ختم کر لیتے ہیں. نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کی رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے ہنستے ہیں، اللہ مسکراتا ہے جب بندہ نا امید ہوتا ہے. حالانکہ یہ تیرے جو حالات ہیں بڑی جلدی بدل جانے والے ہیں، اللہ ان کو بدل دے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی نفسیات کا مسئلہ بھی حل کیا اس کتاب کے اندر. اور آج ہمارا ڈپریشن اور ہماری انزائٹی اور ہمارے یہ مسائل جو نفسیات کے ہیں ان کا علاج بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب و اخبار الاحاد لے کر آئے ہیں. دین پہنچتا ہے اللہ اکبر ایک ایک دو آدمیوں کے ساتھ. کسی علاقے میں ایک عالم، کسی علاقے میں 2 عالم، کسی علاقے میں کوئی، یہ ایک ایک دو آدمی. اللہ کے نبی بھی اسی طرح آتے رہے اور ان کے آگے نمائندے بھی اسی طرح جاتے رہے. جہاں کسی ایک آدمی نے جا کے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو اللہ کا پیغام پہنچ گیا. ایک آدمی کی بات بھی جب وہ اللہ کی بات کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات کہہ رہا ہے تو وہ حجت ہے، وہ حجت ہے. اور پھر آخر میں لائے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو صحیح احادیث ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لو. جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جو امت کو چیز دی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد، وہ عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اللہ کی معرفت، اللہ رب العزت کی الوہیت کی معرفت، اللہ کی ربوبیت کی معرفت اور اللہ رب العزت کے کمالات کی معرفت، اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے اللہ کی عظمت و جلال کی معرفت. کتنا شان ہے، کتنی عظمت، کتنی بڑائی اور کبریائی ہے اس کی ذات کی. اس کو پہچان کے انسان اس کو مانے اور اس کی بندگی کے اندر زندگی بسر کرے. کتاب التوحید پہ اس کتاب کو ختم کیا ہے. اور کتاب التوحید کے اندر 3 طرح کی توحید، توحید ربوبیت بھی اور توحید الوہیت بھی اور توحید الاسماء و صفات بھی، 3 توحید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کتاب کو جو ختم کیا ہے باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس چیز کا بیان
کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت عدل کا ترازو قائم کریں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ. بنی آدم کے بیٹوں کے اعمال اور قول تولے جائیں گے. انسان کی زندگی کا آغاز تو ہوتا ہے ناچیز سے، لم یکن شیئا مذکورا، اور پھر ایک پانی کی بوند سے، اور پھر یہ انسان بنتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو احسن تقویم کا پیکر بنا کے دنیا میں لاتے ہیں، اور پھر یہ عمل کرتا ہے. اور اس زندگی کے اندر ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش الگ الگ ہے. شاکرن، کئی شکر گزار ہیں، فرما بردار اور وفادار ہیں، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، اور کئی فجار اور فساق ہیں، نا فرمان ہیں، نا شکرے ہیں، نا فرمان اور بے وفا ہیں، اللہ رب العزت کی بغاوت اور سرکشی میں زندگی گزارتے ہیں. یہ تمہاری زندگی الگ الگ ہے اور تمہاری کوشش جدا جدا ہے. ان سعیکم لشتی، لیکن یہ سارا کچھ ایک دن اکٹھا کر کے انسان کے سامنے لایا جائے گا، اور اللہ رب العزت نے پھر جو انسان کی زندگی کا عمل ہے اس کے سامنے لا کے اس کو تولنا ہے. آخری نتیجہ جو ہے انسان کی زندگی کا عمل کے تولنے کی صورت میں سامنے آنے والا ہے. یہ اس کتاب کا آخری باب ہے کہ عمل بھی تولے جائیں گے، قول بھی تولا جائے گا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ وزن کس چیز کے اندر ہوگا. یہ اعمال جو ہیں ان کو تولا جائے گا. آج تو انسان نے ایسے آلات بنا لیے ہیں جس سے انسان ہوا بھی تول لیتا ہے، اور انسان حرارت کو بھی تول لیتا ہے. اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حرارت کا دباؤ کیا ہے، ہوا کا دباؤ کیا ہے، جسم کے اندر خون کا پریشر کیا ہے. یہ چیزیں انسان نے بنائی ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے وہ ایسا ترازو بنایا ہوا ہے جس میں اعمال تولے جائیں گے. اور اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، اس نے تولنے ہیں جو علی کل شیء قدیر ہے. میری تیری عقل جو ہے یہ تو محدود عقل ہے. ہم تو صرف اپنے ماحول سے جن چیزوں کو دیکھتے ہیں انہی کے ساتھ سوچتے ہیں، اور انہی حدود و قیود کے اندر رہ کر ہم غور و فکر کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت تو ان حدود و قیود سے ماورا ہے. اس کے لیے تو یہ حدود و قیود نہیں ہے، وہ تو ان سب سے ماورا ہے. وہ تو زمان و مکان سے بھی ماورا ہے. کوئی مکان اس کو محیط نہیں ہے اور کوئی زمان اس کو محیط نہیں ہے. زمانے کا بھی وہ خالق ہے، مکان کا بھی وہ خالق ہے. وہ اس سارے زمان و مکان سے ماورا ہے. اللہ رب العزت. زمانہ کس چیز کا نام ہے؟ زمانہ تو دن رات کا نام ہے جس کے اندر کوئی چیز حرکت ہوتی ہے. اور مکان کیا ہے؟ جہاں کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العزت تو عرش کے اوپر ہے جہاں یہ زمان و مکان سب ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت کی جو ذات عالی ہے اس کے لیے یہ حدود و قیود سوچنا، اور پھر اس کے بعد فیصلے کرنا. یہ انسان اپنی حقیقت کو پہچان اور اپنے رب کی عظمت کو پہچان، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ نہ کہے، صرف وہی کہے جو اس نے کہا ہے. اس نے کہا تو وہ حق ہے، ویسے ہی ہوگا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ. وَقَالَ مُجَاهِدْ الْقِسْطَاسُ وَالْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھے ترازو کے ساتھ تولا. تو قسطاس کا معنی ترازو بھی ہے، اور قسطاس کا لفظ جو ہے امام مجاہد تفسیر کے بہت بڑے عالم ہیں، مجاہد ابن جبر عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ قسطاس کا لفظ جو ہے یہ رومی زبان میں بھی اس کے قریب لفظ موجود ہے. قسطس اور جسٹس، جسٹس جسٹیفائی کرنا، جسٹیفائی کرنا، جسٹس جج، منصف. اور جسٹس کا معنی ہوتا ہے القسطاس العدل، انصاف، انصاف. تو رومی زبان جو لاطینی زبان ہے، یونان اور اٹلی کی زبان کا اصل، بلکہ ساری یورپی زبانوں کا اصل لاطینی زبان ہے. یہ اس زبان کا لفظ ہے، اس میں بھی ہے اور عربی زبان میں بھی ہے. تو قسطس اور جسٹس یہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رومی زبان کے اندر عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ ساری زبانیں پیچھے جا کے تو ایک ہی زبان بن جاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی زبان. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو زبان تھی نا، یہ وہی زبان ہے جو قرآن کی زبان تھی. اسی زبان سے آگے دوسری زبانیں ساری بنی ہیں، اور پھر لہجے بدلتے گئے اور ان کے اندر اختلاف پڑتا گیا. اور جس طرح اللہ نے شکلیں جدا جدا بنا دی، رنگ جدا جدا بنا دیے، جاپانیوں کی، چینیوں کی، کورین کی شکلیں، اور ایرانیوں اور یونانیوں اور یورپین کی شکلیں،
اور ہمارے ادھر بر صغیر کے رہنے والوں کی پنجابیوں پٹھانوں اور کشمیریوں کی شکلیں، اور یہ نیپالیوں اور سیلونیوں اور مالدیپ کے جزائر کے لوگوں کی شکلیں، انڈونیشین کی شکلیں، یہ اللہ رب العزت نے الگ الگ بنائی ہوئی ہیں، زبانیں بھی الگ الگ بنائی ہوئی ہیں۔ تو اصل زبان ان کی ایک ہی ہے، جیسے نسل ایک ہے اسی طرح زبان بھی ایک ہے، دنیا میں آنے کا پروسیس بھی ایک ہے، جانے کا پروسیس بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے اور دین بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام، اور اسلام ہی وہ دین ہے جس کے ساتھ دنیا کے اندر انصاف قائم ہوتا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، یہ اللہ رب العزت نے دین اتارا ہے انصاف کے لیے۔ وَأَنزَلْنَا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اللہ نے یہ کتاب اور میزان رسولوں پر اتارا کس لیے؟ تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جائیں، ہر بندے کو انصاف ملے۔ آج وہ انصاف والی پارٹی ہو یا انصاف کے دعوے دار ہوں یا کسی چیز کے دعوے دار ہوں، ان سے انصاف نہیں ملتا۔ انصاف اگر ملتا ہے تو صرف اللہ کے اتارے ہوئے نظام دین اسلام سے ملتا ہے، قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ انصاف یہاں سے ملتا ہے جس نے کہا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا، تصور نہیں کیا جا سکتا ان کے بارے میں کبھی چوری کا سوچ بھی سکے، لیکن فرمایا اگر وہ بھی چوری کر لی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ نہیں ہے کہ اب یہ ہمارا ہے، ہمارے اندر ہمارے پاس آ گیا، ہمارے ساتھ آ گیا تو یہ پاک پوتر ہو گیا، اور اگر وہاں چلا گیا تو یہ کرپٹ ہے اور چور ہے اور لٹیرا ہے اور یہ ہے، اور جب یہاں سے ہمارے پاس آ جائے تو پھر جیسا بھی ہو یہ ٹھیک ہے، پھر اس کا دفاع کرو۔ یہ بات نہیں ہے، یہ انصاف کرنے والے نہیں ہیں، سب ڈگڈگی بجا کے دھوکہ دینے والے لوگ ہیں۔ انصاف اگر کیا ہے تو اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے کیا ہے یا ان کے سچے پیروکاروں نے کیا ہے، ان کے سچے پیروکاروں نے کیا ہے۔ اور آج بھی اگر انصاف ملے گا تو اس دین کے ساتھ ملے گا انصاف، اس لیے ہمیں اس دین کی طرف آنا چاہیے اور اپنے معاملات کو دین کی روشنی میں حل کرنا چاہیے۔ وَيُقَالُ وَالْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت طریقہ ہے کہ وہ علمی نکات اور لطائف اور بہت قیمتی چیزیں ساتھ ساتھ چلتے چلتے بیان کرتے جاتے ہیں۔ تو القسط کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ قسط عدل کے معنی میں قرآن میں آیا ہے، لیکن دو لفظ اور بھی آئے ہیں، ان اللہ یحب المقسطین، مقسط اور قاسط، واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ قاسط یہ ظالم کے معنی میں ہے اور مقسط منصف کے معنی میں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حقیقت بتائی کہ یہ قسط کا لفظ جو ہے، یہ لفظ تو قاف سین طا، اس کا معنی عدل ہے، لیکن جب مقسط ہوتا ہے تو یہ منصف کے معنی میں ہوتا ہے، جب قاسط ہوتا ہے تو یہ جائر اور ظالم کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد پھر اپنی سند کے ساتھ کہتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اصلاً کوفی تھے، مصر میں چلے گئے، وہیں وفات ہوئی 218 میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ حدیث سنی۔ قال حدثنا محمد بن فضیل، یہ محمد بن فضیل الزبی یہ بھی کوفی ہیں، یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے، اور وہ کہتے ہیں ان عمارۃ بن القعقاع، یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، عمارۃ بن القعقاع، یہ شبرمہ ابن القعقاع اور عمارۃ بن القعقاع، عبداللہ ابن شبرمہ، یہ ابن شبرمہ جو تھے یہ بہت بڑے قاضی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمانہ تھے، یہ ان کے بھتیجے ہیں، عمارۃ بن القعقاع، قعقاع ابن شبرمہ اور عبداللہ ابن شبرمہ۔ تو یہ قعقاع جو ہیں یہ محمد ابن فضیل ابن غزوان کے استاد ہیں، اور وہ شاگرد ہیں ابو زرع کے۔ ابو زرع بھی یہ حضرت ابو ہریرہ کی طرح اپنی کنیت سے ہی معروف ہیں، ان کا نام حرم بھی بتایا گیا ہے، عمر بھی بتایا گیا ہے، عبداللہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن یہ اپنے اسی نام سے معروف تھے، ابو زرع عن ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن بھی بتاتے ہیں، اور بھی نام ان کے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن وہ مشہور اپنی کنیت کے ساتھ ابو ہریرہ کے ساتھ ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خاص شاگرد تھے ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ۔ نبی زرعہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور پھر رسول جس کو اللہ رب العزت کسی خاص علاقے یا کسی خاص شخصیت یا کسی خاص قوم کی طرف نمائندہ بنا کے بھیجتے ہیں کہ ان کو جا کر میرا پیغام پہنچاؤ۔
وہ نبی جو پھر وہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے نمائندہ اور فرستادہ بن کے ایک قوم کی طرف یا ایک علاقے کی طرف رسول بن کے آتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور خاتم الرسل تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور خاتم الانبیاء تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ نے نبوت اور رسالت مکمل فرما دی. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے, اور اللہ رب العزت نے آپ کی نبوت اور رسالت آپ کی ذات اقدس پر مکمل فرما کے آپ کی نبوت اور رسالت آنے والے زمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایمان لانا اور تصدیق کرنا ضروری قرار دیا. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا کہ آپ کے فرامین اور آپ کی سنتیں اور آپ کا طریقہ اور آپ کی زندگی یہ لوگوں کے اندر محفوظ ہے. اس کو کھول کے دیکھ لیں, جان لیں کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تاریخ کے اندر یا ایک ایسے تاریخی دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے جو پوری تاریخی روشنی کا دور ہے. تاریخ کی روشنی فل ہے, اس فل لائٹ روشنی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا, اور پھر آپ کی زندگی کا پورا ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے. ہم جان سکتے ہیں, ہم سن سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا, ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے. تو یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کرتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان, دو کلمے ہیں, حبیبتان الی الرحمن, جو اللہ رب العزت کو بہت محبوب کلمے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کلمے سن کر خوش ہوتے ہیں. جب یہ کلمے کسی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو اللہ کو پیارے لگتے ہیں. تو جس زبان سے ادا ہوتے ہیں وہ زبان بھی اللہ کو پیاری لگتی ہے, اور جس بندے کی وہ زبان ہے وہ بندہ بھی اللہ کو پیارا لگتا ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن, یہ اللہ رحمان کو محبوب ہے. یہ رحمان بھی اللہ رب العزت کا وہ نام ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا. اسی طرح الرحمن بھی اللہ رب العزت کا یہ وہ صفاتی نام ہے جو اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے. اور اللہ یہ الالہ سے بنا ہے اللہ, اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات واجب الوجود جو تمام خوبیوں اور کمالات سے متصف ہے, اور اس کی ذات اقدس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, اس ذات عالی کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سارے اسماء و صفات کا جامع نام اللہ, اور جو اللہ رب العزت کے جمال و کمال والی صفتیں ہیں ان ساری صفات کا جامع نام الرحمن ہے. یہ کائنات ساری کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے, یہ اللہ کی ربوبیت, یہ اللہ کی رزاقیت, یہ اللہ رب العزت کی عنایات, یہ اس کے انعامات, یہ اس کے احسانات, یہ اس کی نوازشیں, یہ اس کے عطیے, جو کچھ ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے. الرحمن یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. اللہ اکبر. حبیبتان الی الرحمن, یہ رحمان کو بہت پیارے ہیں. خفیفتان علی اللسان, اور زبان پر بہت ہلکے ہیں, ادا کرنے میں یہ بھاری اور بوجھل نہیں ہے. ثقیلتان فی المیزان, بولنے میں ہلکے اور سہل آسان, لیکن ترازو وہ جو اعمال کا ترازو ہے اس کے اندر بہت بھاری اور وزنی. ثقیلتان فی المیزان, اس وزنی اس ترازو کے اندر بہت وزنی, اور وہ ترازو اتنا بڑا ترازو ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے, علماء نے کہا کہ یہ مرفوعاً حکماً مرفوع حدیث ہے کہ اتنا بڑا ترازو ہے, یہ آسمان و زمین بھی اس کے اندر رکھ دیے جائیں تو وہ اس کے اندر سما جائیں, اور وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. فرشتوں نے اسے دیکھ کر کہا یا اللہ اس پہ تولا کیا جائے گا؟ فرمایا میرے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے اس میں. اتنے بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے جو اس ترازو کے اندر تولے جائیں گے. اور یہ اعمال کیسے بڑے ہو جاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان, یہ ترازو جو میزان ہے اعمال کا, جو اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان اس میں آ جائیں تو وہ اس کو سمولے, اس کو اپنے اندر سنبھالے, اور وہ اس سے بھی بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ, جس وقت انسان دل سے الحمدللہ کہتا ہے ساری کائنات اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے, اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز بھی الحمدللہ کہہ رہی ہے. جب میں کہتا ہوں تو کائنات بھی کہتی ہے. تو پھر انسان کا یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ یہ اس ترازو کو بھر دیتا ہے. تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ, اور سبحان اللہ والحمدللہ
تملان ما بین السماء والارض، یہ آسمان و زمین کے درمیان کی جتنی خلا اور فضا ہے، یہ سبحان اللہ والحمدللہ اس پوری کائنات کی فضا کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی، میں ادھر جاتا نہیں ہوں۔ دنیا کے اندر ایک تو یہ میٹر ہے نا، یہ مادہ جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، اور ایک بلیک میٹر بھی ہے، اور ایک یہ کائنات ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک بلیک ہول بھی ہے۔ ایک ایسی کائنات ہے جس کو ہم نہیں دیکھتے، کتنی وسعت ہے اس کے اندر، کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کی وسعت کا یہ حال ہے کہ ستاروں کی روشنی کو یہاں پہنچتے ہوئے ہزاروں سال لگ جاتے ہیں، ہزاروں سال لگ جاتے ہیں، اتنی وسیع کائنات ہے۔ اور یہ الحمدللہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اور سبحان اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ یہ اس کائنات کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سبحان اللہ والحمدللہ ہی ہے، یہ سبحان اللہ والحمدللہ ہے۔ سبحان اللہ، میں اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہوں۔ تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تنزیہ، تقدیس، یعنی اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا۔ تو پاک منزہ، پاک منزہ ہر عیب و نقصان ہو۔ اللہ تو پاک ہے، منزہ ہے، بے عیب ہے، بے قصور ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیرے کاموں میں، تیرے حکموں میں، تیرے دین میں، تیری تخلیق میں، جو کچھ تو نے بنایا ہے یہ بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ سبحان اللہ، تو پاک منزہ، پاک منزہ ہر عیب و نقصان ہو، تے حمد ثنا تعریف تیری میں آنکھاں دلوں زبان ہو۔ وبحمدہ، وبحمدہ تیری تعریف، تیری ثنا اور تیری تقدیس، اور یا اللہ میں تیری ثنا کرتا ہوں۔ حمد، حمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ساری خوبیاں، سارے کمالات، حسن و جمال سارا کا سارا اس کی ذات میں جمع ہے۔ جسے حسن ملا ہے اس کے دینے سے ملا ہے، جس کو جمال ملا ہے اس کی عطا سے ملا ہے، جس کو خوبی ملی ہے اس کی نوازش سے ملی ہے، سب کچھ اس کی دین ہے۔ اور اس کی ذات حسن و جمال اور خوبی و کمال کا تو وہ مجموعہ ہے کہ سب کچھ وہاں جمع ہے۔ اور اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہم لک الحمد، اللہ تیری تعریف، ملا السماوات والارض وملا ما بینہما، اتنی تعریف کہ اس تعریف سے ملا السماوات والارض، آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور جو ان کے درمیان کی فضا ہے وہ بھی بھر جائے۔ وَمِلَا مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ، اور اس کے بعد بھی جو کچھ تیری کائنات کے اندر ہے، جو تو جانتا ہے، وہ بھی بھر جائے اس تعریف کے بعد۔ یا اللہ پھر بھی تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تیری تعریف وہی ہے انت کما اثنیت علی نفسی کا، جیسے تو نے اپنی تعریف کی، لا احصی ثناء علیک۔ تو اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے خود بھی اپنی تعریف کی ہے، اللہ نے خود بھی اپنی تعریف کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ خلق السماوات والارض، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ قرآن اتارنے پہ تعریف کی، آسمان و زمین پیدا کرنے پہ تعریف کی۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، اپنی ساری کائنات کا اقتدار اور اختیار اپنے پاس ہونے پر اپنی تعریف کی، اپنے فرشتوں کے پیدا کرنے پر اپنی تعریف کی۔ جنتی لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ رب العزت کی تعریف کرتی ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، زمین و آسمان کی ہر چیز اور زمین و آسمان اللہ کی تسبیح اور تعریف کے اندر ہر وقت مگن اور رطب اللسان۔ تو اللہ رب العزت کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ ایسا کلمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان 100 بار پڑھ لے تو اللہ رب العزت سمندروں کے پانیوں جتنے بھی گناہ ہو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن صغیرہ گناہ معاف کرتے ہیں اللہ رب العزت۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ جہاں اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں تو کبیرہ گناہوں میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے، لیکن یقیناً معافی توبہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں، انسان دل سے شرمندہ ہو اور اللہ کا ڈر اور خوف ہو انسان کے دل میں، اس کے عذاب کے ڈر سے اور اس کی عظمت و جلال کے احساس اور شعور سے اس کے سامنے شرمسار ہو کر انسان یہ اقرار کر لے کہ اللہ مجھ سے ہو گیا، ظلمت نفسی فاغفر لی، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
تو اللہ رب العزت جتنی بھی زندگی کے گناہ ہیں ایک دفعہ رب اغفر لی کہنے سے سارے ہی معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ یہ جو کلمات ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ کلمے پڑھنے چاہیے، دن رات میں 100 بار پڑھ لے، صبح شام 100 بار پڑھ لے تو کیا ہی بات ہے، دن رات میں 100 بار پڑھ لے تو پھر بھی انسان کے سمندروں کے پانیوں جتنے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے، و بحمدہ اپنی تعریف کے ساتھ، جیسے اس نے تعریف کی ہے اور میں بھی اس کی تعریف کر رہا ہوں اور اس کی توفیق سے اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ جو یہاں علمی اور نحوی صرفی لغوی بحثیں ہیں میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ وہ علمی دروس کے اندر موضوع ہوتے ہیں، اس طرح کی مجلس میں وہ لوگوں کے لیے ذرا عجیب سے لگتے ہیں، اس لیے میں نے صرف عوامی قسم کی باتوں پر اکتفا کیا ہے تاکہ ہمیں دین کا فہم اور شعور حاصل ہو اور دین کا شوق اور دین کی رغبت اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کرے کہ یہ ہمارا ایسا اثاثہ ہے جس سے ہم انسان بن کے اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اور پھر دوبارہ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ اور میں اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے، اور العظیم، اللہ بہت بڑا ہے، اکبر بہت بڑا ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے اور کبریائی ہے اور اسی کے لیے عظمت اور جلال ہے۔ عظمت کا معنی ہوتا ہے اونچا، بہت بڑا، یعنی اس کی تعریف اور اس کی تسبیح کا حق کوئی ادا کر سکے ایسا نہیں ہو سکتا۔ جتنا بھی کسی نے کیا ہے، جتنا بھی کسی مخلوق نے، ساری مخلوقات نے مل کر بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس کی ہے، اس کی حمد و ثنا کی ہے، تو اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کا اعتراف انسان کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کلمات پر جو اس کتاب کو ختم کیا، اس میں بھی ایک بڑا نقطہ ہے کہ جس مجلس کا اختتام سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ان کلمات کے اوپر ہو تو یہ کلمات مہر بن جاتے ہیں، اگر وہ خیر کی مجلس تھی تو وہ نیکی محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی غفلت کوتاہی کی مجلس تھی تو اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے، زندگی کا آخر یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر دے، اعمال کا وزن ہو اور انسان کا وزن نیکیوں کا بھاری ہو جائے اور اللہ رب العزت نجات کا فیصلہ کر دیں، تو آخر میں پھر اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ کے احسان سے انسان جنت میں چلا جائے، تو جنت میں جا کے پھر انسان کا دعویٰ کیا ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ اللہ، یا اللہ ہمیں نصیب فرما جو ایمان لائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان سے ان کی رہنمائی کرے گا، کس چیز کی طرف؟ جنت کی طرف۔ یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں جا کر ان کا دعویٰ یہی ہوگا سبحان اللہ، سبحانک اللہم، دعواہم فیہا سبحانک اللہم۔ جب اللہ کی تسبیح کریں گے جنت میں پہنچ کر جنتی، جنت کی نعمتیں اور اس کی آرائشیں اور اس کی بہاریں اور اس کی خوشیاں دیکھ کر سبحان اللہ، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور فرشتے انہیں سلام کہیں گے اور اللہ کی طرف سے بھی سلام کہا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، تو پھر اللہ کا دیدار بھی ہوگا اور اللہ کا سلام بھی ملے گا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، اور پھر ساری خوشیاں مکمل ہو جائیں گی اللہ کا دیدار کر کے، اللہ کا سلام لے کر، اور جنت کے اندر پہنچ کر یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو ختم کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح اس کتاب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں نے اس کو اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حجت بنایا ہے، یہ کتاب لے کے جاؤں گا کہ مولا لکھ کے لایا ہوں اور عمل کر کے آیا ہوں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اپنی بیٹیوں سے بھی یہ کہوں گا
کہ آپ نے اس جامعہ میں سبق لیا ہے، درس لیا ہے، تربیت لی ہے ہمارے حضرت حافظ صاحب کی نگرانی میں، اور ان کی نگرانی میں کام کرنے والی معلمات، مربیات اور اساتذہ اور مدرسین، اور اس جامعہ کی نسبت ہے خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی وہ عظیم خاتون جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس دور میں ساتھ نصیب ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا مشکل دور تھا، انہوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور پھر وہ خاتون تھی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بڑے کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں تھوڑی کامل ہوئی ہیں۔ جو کامل عورتیں ہوئی ہیں ان میں فرعون کی بیوی آسیہ تھی، اور مریم صدیقہ تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم اور ہماری ماں حضرت سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ کامل خاتون تھی، اور اللہ رب العزت کے ان کو سلام آئے ہیں، اللہ کی طرف سے سلام آئے ہیں، جبریل امین نے سلام کیا، اللہ کا سلام پہنچایا اور فرمایا ان کو بشارت دے دو جنت کے اندر ایسے محل کی، لا صخب فی بیت من قصب، جو محل موتی کا بنا ہوا ہے، موتی کا بنا ہوا ہے، اور لا صخب فیہا ولا نصب، جس میں کسی چیز کے لیے کسی کو پکار کے کہنا نہیں پڑے گا یہ کرو، اور کسی کام سے تھک کے انسان تھکن کا شکار نہیں ہوگا، سارا کام خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا اور انسان کے دل میں آ جائے گا اور وہ کام ہو جائے گا۔ ایسے محل کی بشارت دے دو۔ تو اس محل اس نسبت، نام کی نسبت کو ملحوظ رکھیں اور اس کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اس دین کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر عمل کے ساتھ زندہ کریں، تعلیم کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی۔ اور اللہ رب العزت آپ کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کو دین کی ایسی خادمات اور ایسی مبلغات اور دین کا ایسی عملی نمونہ بنائے کہ آپ کی زندگی سے روشنی پھیلے، آپ کی زندگی سے دین کا نور پھیلے، اور لوگوں کو دین کی طرف توجہ اور رجوع اور دین کی طرف اقبال اور انابت نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے۔ ہمارے محترم بزرگ ہیں، ہمارے والد صاحب کے اور ہمارے حفیظ صاحب کے بھائیوں اور ساتھیوں میں سے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ سچی بات ہے، ان کو دیکھ کر بزرگ یاد آتے ہیں اور دل جو ہے ان کی محبت سے، ان کی محبت سے اور ان کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت ان اداروں کو قائم رکھے، اور ہمارے دینی ذوق شوق کو بڑھائے، اور ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، دین پہ استقامت بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔